اسی سے ریلیٹڈ 2-3 چیزیں اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ بات کر لیں. زنا جو ہے نا وہ یعنی ود کمٹمنٹ ہے، اپنی مرضی سے ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور معاملہ جو ہے جس میں فورس قسم کا اسالٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ریپ کہتے ہیں. ریپ جو ہوتا ہے یہ زنا نہیں ہوتا، کیونکہ وکٹم جو ہوتا ہے نا وہ اس میں راضی نہیں تھا اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو جو وکٹم ہوتا ہے اس پہ گناہ نہیں آتا، اور یہ بہت بڑا، یہ کرمنل مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہوتا ہے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. اور اسلام جو ہے ایسی سچویشن میں وکٹم کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ وکٹم جو ہے اس کو شیمنگ نہ دی جائے، اس پہ نہ قصور ڈالا جائے. تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ جب اگر ایک وکٹم ہوتا ہے، ہاں یہ ضرور ہم ایسی بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک عورت ہے تو وہ کسی مرد کے ساتھ اکیلی نہ بیٹھے، وہ زنا کے راستوں پہ تو نہ جائے. اگر آپ خود آفس میں اکیلے بیٹھتے ہیں، آپ لیٹ نائٹ آتے ہیں کسی کے ساتھ، آپ تنہا ڈرائیو کرتے ہوئے آئسولیٹڈ سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا اور جو اس طرح کی چیز ہوتی ہیں. ایون دیکھیں میں کئی دفعہ جیسے شہر کے اندر کہیں جاؤں اور وہ گلی محلوں میں گزروں تو مائیں اندر گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہیں، اور چھوٹے بچے بچیاں باہر محلے میں کھیل رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے معاشرہ اس وقت کیسا ہے، تو ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے نا، ہمیں اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھنا چاہیے، ان پہ نظر رکھنی چاہیے. یعنی میں اپنا دیکھتی ہوں، میرے اپنے بچے جب چھوٹے تھے، اب مجھے لگتا ہے کہ اپیرنٹلی میری جو لین ہے وہ بڑی سیف لین ہے، لیکن پھر بھی جب بھی بچے باہر کھیلتے تھے تو کوئی نہ کوئی گیٹ پہ بیٹھا ان پہ نظر رکھتا تھا. چاہے جتنے بچے ہیں محلے کے، وہ ایک نہ ایک شخص بیٹھا ہوا جو نظر رکھ رہا ہے. اب میرے گرینڈ کڈز ہوتے ہیں تو اس میں بھی سب نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو کہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ کہہ کے جان نہیں چھٹا سکتے کہ ہائے وہ بیچاری چھوٹی سی بچی تھی، اسکول گوئنگ تھی، اس کو کسی نے ریپ کر دیا، کہیں پھینک دیا. دیٹ مینس کہ معاشرے میں ماؤں کے اندر وہ سینسٹیوٹی نہیں ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کی حفاظت تو کریں نا. تو یہ باتیں تو ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اس میں یہ کہ اس کی سزا ہے جو بھی ریپ کرتا ہے، اگر وہ نہیں پکڑا جاتا تو آخرت میں پھر بھی اس کو سزا ملے گی. ہمارے لیے کوئی فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ جو آتا ہے وہ انفیڈیلٹی کا آتا ہے، جس کے لیے رجم کی سزا ہے. یعنی شادی شدہ ہوتے ہوئے اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ فزیکلی کسی کے ساتھ انوالوڈ ہیں، ایموشنل افیئر چلا رہے ہیں، سیکشول میسیجز بھیج رہے ہیں، اور سیکرٹ قسم کے ریلیشن شپ ہیں، آن لائن آپ کی کوئی انٹیمیسی جو ہے وہ چل رہی ہے، تو آپ بہت بڑا کرائم کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کے جو ہے جواب دینا پڑے گا. تو سورہ نور میں جتنے بھی احکامات آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سیریسلی لینے والی بات ہے. اسی لیے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہیں، اور اس سے ہماری مورل گراؤنڈنگ بہت زیادہ وہ مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جو ہے سوچنا ہے اور ان کے اوپر کام بھی کرنا ہے. پھر اسی طرح سے کچھ اور ایسے معاملات آتے ہیں جس میں یہ ہم نہ چاہتے ہوئے زنا کے قریب ہو جاتے ہیں. جیسے ایک لڑکی کی منگنی ہو گئی، اب لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے، اب ہم سمجھتے ہیں جی بس اب جو ان کا رشتہ ہو گیا تو ان کو چانس دیا جائے کہ دے ٹاک ٹو ایچ ادر اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اچھا ہمارے زمانے میں جب اگین وہی تھا کہ یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، فون نہیں تھا، تو جو کبھی کبھار گھر والوں کے سامنے تھوڑی سی ملاقات ہوئی، وہ ٹھیک ہے جی اسی میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا تھا ایک دوسرے کے بارے میں. اتنی ملاقات ہوتی تھی منگنی کے بعد. تو لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں، آپ کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے تھے. اب یہ کہ جب ماں باپ کہہ دیتے ہیں ہاں بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بات چیت کر لو، نمبر دے دو، اب وہ ساری ساری رات باتیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسی پہ ان کو وہ بلاتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ آؤ ملاقات کرنے کے لیے آؤ. اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ نامحرم ہے ابھی. اور بہت سی بچیاں جو ہیں وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کئی دفعہ وہ ان کو اسی طرح ایڈلٹری میں انوالو کر لیتے ہیں، زنا میں انوالو کر لیتے ہیں. ملاقات کرتے کرتے کہتے ہیں ہماری شادی ہونے والی ہے نا، ہاتھ پکڑیں گے، جسم کو ٹچ کریں گے، اور جی پھر جذبات پہ قابو نہیں رہا، کیونکہ دونوں کے اندر رومانٹک فیلنگز تو بہت زیادہ ہے نا. اب ان کی منگنی ہوئی بھی ہے تو بہت بچیاں ہر وقت پوچھتی رہتی ہیں جی منگنی ہوئی بھی ہے تو کیا فیانسے سے بات کر سکتے ہیں. تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اتنا لمبا موقع نہ دیں کہ جی وہ گھنٹوں باتیں کریں اور راتوں کو باتیں کریں. تو میں اکثر بچیاں بہت پریشان ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی، وہ لڑکا جو ہے وہ میرا منگیتر ہے، مجھ سے ایسی ایسی ڈیمانڈز کرتا ہے. ایک خاتون مجھ سے شیئر کر رہی تھیں کہ جب میری منگنی ہوئی تو میرے ہسبینڈ مجھ سے مطلب فیانسے مجھ سے ایسی ڈیمانڈز کرتے تھے، اور جب میں نے ان کو ریزسٹ کیا تو وہ شادی کے بعد بھی مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم تو مجھ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی.
ان کو نہیں نظر آتا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق سارے فیصلے کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ منگنی بھی جب ہوئی ہے تو آپ پرائیویٹ میٹنگ نہیں کر سکتے, فزیکل ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے, ایسی کوئی انٹیمیٹ گفتگو نہیں کر سکتے, فلرٹ نہیں کر سکتے, سیکشول ٹاک نہیں کر سکتے, کوئی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. کہ یہ تو صرف ایک وعدہ تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ لڑکی یہ لڑکا فکس ہو گئے, کوئی ان کے قریب نہ ہے. اور والدین کے لیے ہونا چاہیے لمبی لمبی منگنیاں نہ کریں. آج کل کے حالات وہ نہیں رہے کہ آپ لمبی منگنیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھیں, اور کوشش کریں کہ دونوں بچوں کو سکھائیں کہ اسلامی طریقہ کیا ہوگا. پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ ساری سوسائٹی میں لڑکا لڑکی آپس میں اتنی باتیں کر رہے ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی ایک دو بچے ایسے ہوتے ہیں جو بات چیت نہیں کرتے تو وہ بلکہ ان کی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ جی شاید یہ لڑکا مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں یا یہ لڑکی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر ایک اور سچویشن آ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ جی نکاح ہوا ہوا ہے اور ابھی رخصتی میں ٹائم ہے. اب وہ تو میاں بیوی ہیں, ان کے لیے اب آپس کا تعلق جو ہے وہ تو حلال ہے. لیکن اب ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد لڑکی پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اندر سے اندر کہ کیونکہ اب تو ہم میاں بیوی ہیں, اب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے پاس اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جی لڑکا جو ہے اس نے مثلاً جی اسی طرح لڑکی کو کہا, لڑکی بھی ظاہر ہے وہ جذباتی ہوتی ہے, اس کو پسند ہے اور کہتی ہے واقعی اب ہم تو میاں بیوی ہیں. دیکھیے نکاح اور رخصتی میں فرق ہی یہ ہے, اگر آپ نے آپس کا ریلیشن شپ فزیکل ریلیشن شپ بلڈ کر لیا اس ٹائم میں تو اب آپ میاں بیوی ہیں, بس آپ پھر اس کے گھر چلے جائیں, ڈکلیئر کر کے گھر چلے جائیں. اور بیسٹ تو یہ کہ اگر ہسبینڈ ایسے کہتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ جی آپ مجھے لے جائیں, پھر میں بہت بڑے فنکشن نہیں کرنا چاہتی, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, آپ لے جائیں مجھے, لیکن بتا کے لے کے جائیں. کیوں؟ میرے پاس جو کیسز ہیں ان میں کیا ہے, لڑکے نے اس کو کہا, ڈیمانڈ کی, لڑکی جو تھی وہ پھسل گئی وہ بھی. اچھا جی, اب ریلیشن شپ ہوا, ایک دو جگہ ایسے ہے کہ لڑکی پریگننٹ ہوگی, پریگننٹ ہوئی تو لڑکے نے انکار کر دیا. اس نے کہا مجھے کیا پتا کس کے ساتھ ہے. ایک دو لوگوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ جی انٹیمیٹ تو وہ ہو گئے دونوں, اب کیا ہوا کہ کسی وجہ سے آپس میں کوئی ناچاکیاں ہو گئی اور لڑکے کے کوئی اینگر ایشو تھے اور کچھ اور مسئلے مسائل آئے ڈس رسپیکٹ کے, بات جو ہے طلاق تک آ گئی. جب طلاق تک آئی تو اس لڑکے نے جب اس کے ساتھ بیڈ روم ریلیشن شپ کیا, اس میں تصویریں بھی کھینچی, ویڈیوز بھی بنائیں, اور وہ اس کو جیسے مثلاً مختلف ہوٹلز میں جگہوں پہ لے جاتا رہا اور اس کے نام سے بکنگ کراتا رہا. اس نے ساری دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز کرنے شروع کر دی. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں فتنے دیے ہیں وہاں آسانیاں بھی دی ہیں کہ اب سائبر کرائم کا ایک ہے ڈپارٹمنٹ, وہاں پہ آپ رپورٹ کر دیتے ہیں اور وہ رپورٹ کرتے ہیں تو پھر اچھی پکڑ ہو جاتی ہے ان کی. کیونکہ عام لوگ تو بچ سکتے ہیں لیکن سائبر کرائم میں آپ نہیں بچ سکتے. فون بھی آپ کے نام رجسٹرڈ ہے, سوشل میڈیا بھی آپ کا ہے, وہاں پکڑے بھی جاتے ہیں جلدی. اس میں یہ بات بھی تو ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے لڑکوں کی اپ برنگنگ زیادہ بہتر طریقے سے کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. زیادہ فوکس لڑکیوں پہ کر دیتے ہیں, بیٹیوں پہ, اور بیٹے کو ہم نے بالکل بھی نہیں کچھ سکھاتے یا اس طرح کی تربیت نہیں دیتے کہ تم نے اگلے کی بچے کے ساتھ نہیں غلط کرنا. جی بالکل بتانا چاہیے. لڑکوں کی تو تربیت سب سے پہلے, مرد تو قوام ہے, مرد کی تربیت تو سب سے پہلے ہونی چاہیے. لیکن میں پریکٹیکل سینیریو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو جب یہ سکھا دیا کہ بس وہ تمہارا شوہر ہے, تم نے اس کی بات ماننی ہے, تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا. علماء کہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی ہیں اور وہ فزیکل ریلیشن شپ میں جا سکتے ہیں, ان کے لیے فزیکل ریلیشن شپ اب حلال ہو چکا ہوا ہے. لیکن ہمارے کلچر میں جب ہم کہتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد رخصتی ہوگی تو اس میں فرق ہی یہ ہوتا ہے, اس میں اور کوئی فرق نہیں ہوتا. تو آپ کو دونوں لڑکا اور لڑکی سے بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے کہ اگر آپ دونوں برداشت کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جی, ابھی رخصتی ہم بعد میں کریں گے, لیکن اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر ہم رخصتی کر دیتے ہیں تاکہ آپ دونوں اپنے رشتے کو کیری کریں. اور ہاں بعد میں اگر فرض کریں لڑکے نے باہر جانا ہے, کوئی پیپر ورک ہے وہ ہوتا رہے گا, لڑکی نے پڑھنا ہے وہ اپنی پڑھائی کر لے گی. میں اسی پہ باہر جانے پہ بات کرتی ہوں. ریسنٹلی میری نند کی بیٹی کا ہوا تو انہوں نے 2 دنوں کے لیے لڑکا آیا تھا اور باہر جانا تھا, پھر انہوں نے نکاح کیا اور پھر وہ دونوں نے خود ہی ڈیسائڈ, پیرنٹس نے بھی تھوڑا کیا, 2 دن میں انہوں نے رخصتی بھی کر دی. اور 2 دنوں کے لیے ساتھ ہی اگلے دن لڑکے والوں نے اپنے گھر میں ایک ولیمہ بھی کیا اور شادی بھی ہو گئی. وہ لڑکا پیپر ورک سارا سب کو پتہ ہے کہ جی شادی ہوگی. جی
جی بالکل ایسے 2 ہی. دن بعد وہ واپس آ گئی اپنے پیرنٹس کے ہاں گھر, جی. لیکن وہ رخصتی وہ سارا 2 دن اکٹھے. لیکن نا ہم جو بڑے ہوتے ہیں نا ہمیں بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے نا. ہم دیکھا تو کریں کہ میرا بیٹا میری بیٹی کون زیادہ رنگین مزاج رکھتا ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا کیسا نیچر ہے, میری بیٹی کا کیسا نیچر ہے. اچھا کبھی کبھی کوئی ہو سکتا ہے ویسے رنگین مزاج نہ ہو, لیکن دیکھیں اس کی خواہشات تو ہیں نا, اور اب اسے پتہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے, بیوی کو پتہ ہے یہ میرا شوہر ہے, تو ہم اس میں اس ریلیشن شپ میں وہ مسائل خود کھڑے کر دیتے ہیں. اچھا تھوڑا سا یہ کیا جاتا ہے جو منگنی اور نکاح کا گیپ آتا ہے نا, اس میں اگر لڑکا اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھیں ایک مل گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے نیچر کا. جی ٹھیک ہے, کئی میں نے دیکھا ہے ہمارے بھی کیسز اس طرح ہوئے تو وہ لڑکیاں توڑ دیتی ہیں رشتہ, وہ بولڈ ہوتی ہیں. اچھا ہم نے نا اپنی بچیوں کو اس معاملے میں مطلب اتنا اس کو شرم کے پردے میں اتنا ڈیپ کر دیا ہے کہ اگر کوئی جینون مسئلہ ہو نا وہ بھی بات نہیں کر سکتی. یہ بھی بہت غلط چیز ہے. میرے پاس ایک کیس ایسا بھی آیا تھا کہ جی وہ بچی تھی اور وہ اس کو نکاح ہوا تھا, وہ دوسرے ملک میں تھا, وہ اس کو کہتا تھا کبھی کہ اس پہ بھی میں بھی انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کپڑے اتارو, یہ کرو, وہ کرو. اس بچی نے ہو سکتا ہے 1-2 دفعہ کیا اور پھر اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں ابھی ہماری رخصتی ہونے والی ہے, میں اب نہیں کروں گی, میں بالکل کمفرٹیبل نہیں ہوں اس چیز کے ساتھ, ابھی ہمارا نکاح صرف ہوا ہے, میں نے نہیں کرنا. تو اس پہ اس نے اور باتوں پہ لڑائی بنا کے آ کے اس سے لڑائی کی. اب یہ بچی آلریڈی اریٹیٹڈ تھی, اس کو غصہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے غلط کام. اس بچی نے اپنے گھر والوں کو پہلے نہیں بتایا, وہ لڑکا الزام لگاتا رہا, گھر والے کہتے رہے بیٹا تمہارا شوہر ہے تم خیال کرو, اور پھر بعد میں اس نے جب اپنے پیرنٹس کو بتایا, اب وہ پیرنٹس تھوڑا سا کنونس ہوئے کہ اچھا ہم نے دیکھنا نہیں. تو کئی دفعہ پیرنٹس بھی نہیں مانتے, لڑکی کی سائڈ نہیں لیتے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ناؤ ڈیز ینگ بوائز آر مور اٹریکٹیڈ ٹو ایلڈرلی ویمن اینڈ سوشل میڈیا از میکنگ اٹ سو ایزی اینڈ فیسینیٹنگ. جی وہ بھی اس لیے کہ وہ پیسہ ہے, لائبلٹی نہیں ہے, اس وجہ سے ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اس رشتے میں بھی بہتری ہو, تاکہ یہ کہ ان کے درمیان مسئلہ نہ آئے. پھر ایک اور ایشو بھی ہے, اور وہ ہے ایک ہم ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے سیکسٹنگ. یہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد ہو رہی ہے. جیسے فرض کریں کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے, اب اس میں بھی بیچاری بچیاں پھنسی رہتی ہیں. اب یہ زنا تو نہیں ہے, حلال ریلیشن شپ ہے, لیکن اب یہ ڈائنامک چینج ہو گیا نا. میاں بیوی ایک جگہ نہیں رہ رہے ہیں, کئی دفعہ سال 2 سال شوہر باہر ہوتا ہے, بیوی ادھر ہوتی ہے, اور اب ان کے دل چاہتا ہے, خواہشات ہوتی ہیں, تو کیا کریں. لیگلی میرڈ ہیں لیکن سیکشول ایکسپریشن کتنا ان کا الاؤڈ ہونا چاہیے, یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب اسکالرز جو ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا کی بات ہے, آپ ایسی تصویریں نہیں کھینچیں, ایسی تصویریں اپنے پاس سیو نہیں رکھیں ایک دوسرے کی. اور کئی لوگ تو باقاعدہ پوری موویز بناتے ہیں. اس چیز کو بہت ڈسکریج کرنا چاہیے, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ دیکھیں کہیں سے بھی آپ کا سوشل میڈیا لیک ہو سکتا ہے, کسی کی بھی ایکسیس ہو سکتی ہے, کوئی آپ بات چیت کر رہے ہیں. ہاں آپ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو کوئی اچھی باتیں بولنا چاہتے ہیں, رومانٹک باتیں بولنا چاہتے ہیں جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جائز ہیں, جب آپ آن لائن بات کر رہے ہیں اس وقت کر لیں جو بات کرنی. لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس سے الگ رہ جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس ایسا ہی کوئی کیس آیا تھا, وہ خاتون کہتی تھی میں اذیت میں ہوں, میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی, میں کیا کروں. اس پہ تو اسکالر سے کسی سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا لمبا ایسے مسئلے نہ کریٹ کیے جائیں. یعنی جب آپ شادی کریں تو پھر بیوی کو ساتھ رکھیں. اب ہماری لیگل ریکوائرمنٹس کئی جگہ ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپوجر کی طرف چلے جاتے ہیں, مشکلات کی طرف چلے جاتے ہیں. تو باؤنڈریز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ان کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جائے اور غلط چیزوں سے جو ہے بچایا جائے. اور اب دیکھیں یہاں پہ جو بات یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانی عورت سے یا مشرکہ سے, تو اس میں یہ بھی بہت زیادہ فیکٹر ہوتا ہے کہ جو لوگ زنا کرنے والے ہوتے ہیں وہ پورن ایڈکشن میں بھی ہوتے ہیں, وہ نا بڑی غلط ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں. وہ ایسی ڈیمانڈز کئی دفعہ کرتے ہیں جو جائز نہیں ہوتی. اچھا ہماری خواتین کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, مرد تو اپنی خواہشات کے مطابق جو زنا کرنے والا ہے وہ تو کچھ بھی کرے گا بیوی کے ساتھ, وہ تو 100 طرح کی پرورژنز میں بھی جائے گا. لیکن اگین ہم نے اپنی لڑکیوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا ہوا, اور اگر ایجوکیٹ بھی کیا ہے یا اس کو کچھ پتہ بھی ہے تو اس کو شرم کے پردے میں اتنا رکھا ہے کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی کہ یہ مجھے حرام کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اب اس میں بہت کامن جو چیز آتی ہے, کیونکہ یہ ہمارا جاننا ضروری ہے دین کے حساب سے, وہ اورل سیکس ہے. کہ وہ خواتین پھنسی رہتی ہیں اس مسئلے میں, وہ اتنی پریشان رہتی ہیں, پوچھتی رہتی ہیں. اور اگر آپ آن لائن دیکھنا شروع کریں تو
کئی علماء کہہ دیتے ہیں جائز ہے، کئی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں محتاط رویے کے ساتھ جائیں، لیکن زیادہ تر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. لیکن اگر یہ کہ کوئی اس قسم کی بات کہتا بھی ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے یا کچھ ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اپنی مرضی نہیں آپ تھوپ سکتے اپنے ساتھی پہ. بیوی سے زبردستی نہیں کرا سکتے اگر اس کو کراہت آتی ہے، کیونکہ کام یہ کراہت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا حلال ریلیشن شپ رکھا ہے، جو کہ اگر وہاں پہ صحیح نہیں ہوتا تو لوگ جیسے زنا میں اسی لیے جاتے ہیں نا، لذت کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیز میں لذت رکھی ہے. اگر جب ہم حلال چیز کی لذت جو ہے اس کو نہ محسوس کرتے ہیں، نہ اس کی طرف جاتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر پرابلم کیا ہو جاتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم پھر حرام چیزوں میں زیادہ سے زیادہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج ہم نے بیسیکلی ان سارے فیکٹرز کو دیکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اور بھی بہت سارے ایسے میٹرز آئیں گے جن کو دیکھیں گے. لیکن ہمیں زنا کا پتہ ہونا چاہیے، اور شادی شدہ زندگی کا فرق جو ہے اس ریلیشن شپ سے پتہ ہونا چاہیے. ایون شادی شدہ زندگی میں کوئی ایسے عوامل ہمارے شامل نہیں ہونے چاہیے. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہاں، ایک دم سے رشتے نہیں توڑے جاتے. اگر ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی ہے اس کو ہم کہیں پروفیشنلی جا کے ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر کوئی پروفیشنلی ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارا دین کہیں پابندی نہیں ڈالتا ہے کہ آپ اس ایسے ریلیشن شپ کو کیری کریں یا اس کی وجہ سے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں. سسٹر میں یہ کہنا چاہی تھی، میری بیٹی ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی گئی ہے، تو میں یہ نوٹس کرتی ہوں یونیورسٹی جانے سے پہلے الحمدللہ وہ حجاب کے حوالے سے بہت بہتر تھی، جس طریقے سے میں نے اس کو گائیڈ کیا تھا. باقی ابھی میں نوٹس کرتی ہوں کہ وہ اتنا پریشرائز ہو جاتی ہے اپنی پیئر پریشر میں اور باقی لوگوں کو دیکھ کے رینڈم، تو وہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی تو مما ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی تو گناہ ثواب کا پتہ ہے، تو وائی می، میں ایسے کیوں کروں، اتنا کس کے میں نے کیوں لینا ہے، اتنا کانشیسلی کیوں لینا ہے. تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں. اس کو سمجھاتی بھی ہوں کبھی، اور جب مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہاں پہ غصہ کرنا ہے، ایک لکیر کھینچنی ہے جس کے آگے اس نے نہیں جانا، وہ بھی کرتی ہوں. پر مجھے پلیز گائیڈ کریں، بینگ اے مدر میں اور کیا ٹپس یوز کر سکتی ہوں. انشاءاللہ فکر نہیں کریں، آگے آیات آئیں گی، اس میں ساری گائیڈنس آپ کو میں دوں گی. میرا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم گائیڈنس پہ ہی آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا حوصلہ کر لیں ابھی تو، کیونکہ آگے آیات آنی ہے نا، تو ہم نے انہیں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. لیکن مجھے آپ کی چیز بڑی پسند ہے سننا کہ آپ لائف ایگزامپلس دیتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو ابھی ریسنٹ بات ہوئی تھی نا کہ انگیجمنٹ کے بعد بات کیوں نہیں کر سکتے، انگیجمنٹ کے دوران ایک دوسرے کو انگوٹھی کیوں نہیں پہنا سکتے. آج کل بچوں میں یہ چیزیں اتنی سرکولیٹ ہیں، اتنا ایک چیز یہ نارمل کرتے جا رہے ہیں کہ ہم پیرنٹس ان کو دینی حساب سے بتاتے بھی ہیں تو ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اسٹرکٹ ہیں، ہم کوئی الگ ہی دنیا میں رہنے لگ گئے ہیں. تو کائنڈلی اس چیز کے لیے بھی جو ہے نا وہ گائیڈ کیجیے گا کہ کیسے بچوں کے ساتھ کانورزیشن کی جائے کہ ان کو ہماری بات اوتھینٹک لگے. ورنہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا خوشی کا موقع ہے، آپ یہ بھی نہیں کریں، ایسے بھی نہیں کریں. تو میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں انشاءاللہ. آمین. اسی لیے میں نے پہلے سورہ المومنون پڑھائی ہے. میں چاہتی تو میں سیدھا صرف سورہ نور کے احکامات آپ کو پڑھاتی. اس سے سب سے بڑا انڈیکیشن آپ کو یہ ملتا ہے کہ بچوں کی ایمانیات پہ کام کریں، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا شروع کریں گے تو پھر یہ والے جو احکامات ہیں کہ انہوں نے کتنا کور کرنا ہے، کتنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، ان کے لیے آسان ہو جائے گا. ہم ان احکامات پہ کم فوکس کرتے ہیں، اور یہ جو کرنے والے کام ہیں ریچولز، ہم ان کو بہت زیادہ سختی سے بچوں سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور اس سے پھر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور ان سے مینج نہیں کیا جاتا. بھی حجاب کی بات کر رہی تھی، تو جیسے میری بھی بچیاں ماشاءاللہ اسلامک اسکول میں پڑھایا ہے تو کافی اچھے طریقے سے سب چل رہی تھی. وہ ماحول ہوتا ہے، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ اسی طرح گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ یونیورسٹی گئی ہیں نا، تو اب ماشاءاللہ چھوٹی والی ہے وہ تو آن لائن قرآن کی ٹیچر سے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے بچیوں کو چھوڑنا نہیں. آپ جب اسکول سے بچے نکلتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں تو ماحول اس طرح کا نہیں ہوتا. اور بچے جب وہ ماحول اور دوسرا ماحول ہوتا ہے تو پھر بچیاں نہ چاہتے ہوئے بھی پیئر پریشر ہوتا ہے اور بالکل وہ ماحول سے ہٹ جاتی ہیں. تو ان کے لیے پریکٹس کرنا اپنی جو باقی چیزیں ہیں وہ ریوائیو کرنا، اس لیے کہ ایمان بھی کہتے ہیں نا گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور پھر جس طرح کے لوگوں میں ہم رہتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہوتا جاتا ہے. تو یہ والی چیز، وہ چھوٹی والی تو الحمدللہ وہ ٹیچر لیتی ہیں بیچ میں ایک کلاس، قرآن کلاس، تو وہ کافی بہتر ہے. لیکن جو بڑی والی ہے نا وہ کافی جو ہے نا الحمدللہ کرتی ہے. وہ نقاب نہیں کرتی لیکن یہ کہ اسکارف کرتی ہے پراپر لیکن اب اس کو ہوتا ہے کہ اچھا میں جو یہ ماڈسٹ ویئر آیا ہوا ہے نا، شارٹ شرٹس، لانگ ٹراؤزر
ٹراؤزرز اور اوپر سے گاؤن کھلا ہوا ہو فرنٹ سے, وہ اس طرح والی لائن پہ جا رہی ہے. تو میں اس کو حالانکہ روکتی ہوں, آپ کو یہ پسند نہیں ہے, لیکن جب میں پہنتی ہوں تو سارے کہتے ہیں بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے. تو وہاں پہ آ کے بڑی وہ کنفیوژن سی ہوتی ہے. پھر میں بس دعا کرتی ہوں اللہ سے, اس کے لیے نفل پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا, ایک یہ ویسے بہت اچھی چیز, مجھے خود بھی کافی اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے بچیوں کے معاملے میں پرابلم آتی ہے نا, میں 2 نفل ضرور ان کے لیے نا باندھ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اپنی رحمت سے جو ہے ٹھیک کر دے, اور وہ رب بھی کرتا ہے. تو لیکن یہ والی چیز جو ہے نا, یہ یونیورسٹیز میں جب بچیاں جاتی ہیں تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے ان کو, کس طرح سے ہم سمجھائیں یا کریں, اس لیے کہ وہ کلاسز لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی کہ ہم کوئی کلاس لیں یا ہم کسی اس طرح کی اس میں انوالو ہوئیں. کہتے ہیں بس ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں. دیکھیں جو بچہ تو سننا چاہتا ہے تو ہم ایمانیات پہ فوکس کریں تاکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں, اسی سے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. اور جو بچہ سننا نہیں چاہ رہا ہوتا تو اس کے لیے دعا بہت زیادہ کریں, کیونکہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہوتے ہیں. میری اپنی بچیوں نے خود ہی شروع سے پہنا اور اسی طرح سے یونیورسٹی لیول پہ آ کے اتار دیا. تو میں نے صرف ایک کام کیا کہ میں نے ان کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں کیا. میں ابھی بھی ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں, گپ شپ لگاتی ہوں, بات چیت کرتی ہوں, مشورے دیتی ہوں, وہ مجھ سے مشورے لیتی ہیں, بلکہ مجھے بھی دیتی ہیں. اور میں صرف فوکس میں یہ رکھتی ہوں کہ کسی طرح سے میں ان کو قرآن, اس کا مطلب ہے کسی لیول پہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو میں نے تو اپنا کام نہیں چھوڑنا, نہ میں نے لوگوں کو بتانا چھوڑنا ہے, نہ میں نے اپنے گھر میں کام کرنا چھوڑنا ہے. اور اسی میں ہلکے پھلکے انداز میں ان کو, صرف میرا فوکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط ہو جائے. جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ یہ کام وہ کر لیں گی. تو میں حجاب پہ فوکس نہیں کرتی, میں حیا کے سٹینڈرڈ پہ فوکس کرتی ہوں. اور حیا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے حیا ہے کہ میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں. تو اگر ان کو چھوٹی بڑی باتوں میں ان کو یہ حیا ہو کہ میں نے اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی, ان کو یہ حیا ہو کہ اگر ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی بھی بات گھر میں ہو رہی ہے تو میں نے عزت کے دائرے میں سننا ہے, میں نے بات چیت پہ جو بھی وہ کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ باتیں سن رہی ہیں, اچھا ٹھیک ہے. اب آج کل جیسے یہ تراویح ہم پڑھ رہے ہیں تو میں چھوٹے چھوٹے میسیجز دے رہی ہوتی ہوں, تو وہ سن رہی ہوتی ہیں, اور ہم ہلکی پھلکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہلکی پھلکی ڈسکشن کر رہے ہیں جن میں کہیں پہ بھی میں حجاب کو نہیں لاتی, کیونکہ اگر میں نے فوکس ہی حجاب کو کر لیا تو وہ پھر میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس لگاتار بیٹھیں, میرے سے لگاتار بات چیت کریں. میں آپ کے دکھ کو آپ سے زیادہ شاید سمجھتی ہوں, میں خود اس سٹیج سے گزری ہوں, لیکن میں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. میرا اپنے رب کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے, اور میں نے تو اپنی طرف سے جو کر سکتی تھی وہ کیا ہے, اور جہاں کمی کوتاہی رہے گی اللہ مجھے معاف کرے گا, اور میں ابھی بھی کوشش کروں گی اور آخری سانس تک کوشش کروں گی. یہ تو میں نے کام چھوڑنا ہی نہیں ہے, نہ دوسرے لوگوں کے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے. اور پھر آج کل بچیوں میں یہ بہت چیلنج ہے نا, چھوٹی بچیوں, بہت بڑا چیلنج ہے. تو میری بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو بھی بہت لیوریج دی ہے کہ کر لو. میں کیونکہ آپ جب سختی کرتے ہیں نا تو جی اور زیادہ جی, سختی کرنے سے بچے جو ہیں خود واپس آ جاتے ہیں, جی, پتہ ہوتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ایکچولی میری اپنی بیٹی سے بھی ریسنٹلی کسی نے پوچھا کہ تم نے اس طرح سے اتار دیا تو تم تو لے رہی تھی اتنا پکا, تو کیوں اتارا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے نا کیونکہ اپنے گھر میں وہ ماحول دیکھا نا تو ہم نے بس ویسے ہی لے لیا. اس ٹائم پہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو مدر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو, تو ہم نے ویسے ہی لے لیا. لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں فیل ہوا کہ ہماری اونرشپ نہیں ہے, پھر ہمارا دل نہیں چاہتا تھا. تو یہ کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ جب بھی ہم لیں گے ہم اونرشپ کے ساتھ لیں گے. تو دے ہیو اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. تو ہمیں وہ رائٹ ان سے لینا نہیں چاہیے, ہمیں ان کو دینا چاہیے, اور اپنے بچوں کو کاٹنا نہیں چاہیے, اپنے بچوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. ہم اس پہ نا بہت زیادہ اپنے بچوں کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی جو اچھائیاں خوبیاں ہیں وہ سب پیچھے ڈال دیتے ہیں. بس یہ نہ کریں, پرفیکٹ ہو جی. تو ابھی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.